کہ جنگ کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو, کیا نقصانات ہی نقصانات ہوں گے. اگر ہم دیکھیے ہماری طرف مڑنا چاہ رہے تھے وہ, ہمیں سب کو پتا تھا. نیتن یاہو نے جس قسم کے خطرناک بیانات دیے تھے, اس میں لگتا تھا کہ اب ہماری باری آنے والی ہے. یہ تو شکر ہے شہباز شریف صاحب اور ہماری ایڈمنسٹریشن کو آپ دعا دیں. میں یہاں پہ اختلاف کروں گا. ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ بہت زیادہ, ہماری کیونکہ کانسپریسی تھیوری ہوتی ہے نا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی زد پہ تھا. پاکستان زد پہ نہیں تھا. ہمیں جو بھی فال آؤٹ آ رہا تھا وہ اپنے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے آ رہا تھا. یہ اگر آپ اس میں بیلیجرنٹ ہو جاتے, آپ اپنے بیانات دینے لگتے جو کہ ہم ساری زندگی دیتے ہیں. پاکستان نے کبھی نہیں دی. پاکستان نے ہمیشہ جو ہے پاکستان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو پارٹی. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے بتائیں کہ افغانستان کا معاملہ تھا جی, جب افغانستان پہ امریکن ٹروپس آ رہے تھے تو ہماری ایک طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم مہم جوئی کا شکار ہوں. لیکن ہماری اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے, جو فیصلہ ساز ہوتے, انہوں نے میانہ روی کا فیصلہ کیا اور انہوں نے جو ہے طالبان کا ساتھ نہیں دیا. تاریخ ہے نا آپ کی. تو پاکستان نے ہمیشہ جو اسٹیٹ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس کو سرو کرتے ہیں. یہ بات سب سے پہلے اسٹیٹ انٹرسٹ کو ہی سرو کریں گے نا. اس زمانے میں بالکل اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا. اسی طرح ایران جنگ میں بھی ہماری بعض لوگ جذباتی کہ نہیں بھائی ہم مطلب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی لڑنی ہے. ہماری لڑائی غربت جہالت کے خلاف ہے. آپ نے امپورٹنٹ بات تو وہ ہمیں بچ کے چلنا ہے. ہم دوسرے کے ساتھ شہید ہونے کے لیے نہیں نکلیں گے. ہر قوم کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کو اپنی قوم کی حیثیت اور حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج ہو کے آپ کو کسی سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ یقیناً ہاریں گے. جو ایران نے جس کو ایران اب سفر کر رہا ہے, اب لوگوں کا کہنا ہے کہ جی مورل وہ سب کچھ اپنی جگہ ہوگا کہ مورل وکٹری ہے اور یہ ہے وہ ہے. نہیں, بٹ مورل وکٹری کے علاوہ آپ نے یہ تو محاورہ سنا ہوگا کہ ڈنڈ ایسا لگا کہ خوب سیدھا ہو گیا. ایران کو $300 بلین جو ٹریٹی کہہ رہی ہے, آگے کیا ہوتا ہے ہڈن کیا ہے. اچھا سنیں, $300 بلین ان کو مل رہے ہیں جی ایز مل رہے ہیں. تمہیں پکا بات ہے کہ مل رہے ہیں سر, لکھا ہوا ہے. لکھنے میں کچھ نہیں ہوتا. لکھنے میں تو بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ $300 بلین ریپیٹریشن مل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ارے بھائی تو اس کے اگینسٹ وہ دیں گے کیا؟ ایک منٹ, آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے اس کے لیے اسٹریٹجک فائدہ اٹھائے گا. یہ دیکھیے آپ ابھی اس معاملے میں اتنی جلدی ہر چیزوں کی سولوشن نہ کریں. ابھی پھر ایران کا معاملے میں اب سڈنلی امریکہ بہادر اور اسرائیل بہادر الگ الگ ہو گئے ہیں, الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. میں ساجد صاحب کی بات کی تائید کروں گا کیونکہ جو معاہدہ ہوا ہے نا اس میں بہت زیادہ ابہام ہے ابھی. بالکل ہے. اور امریکہ نے کہیں پر بھی امریکہ نے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں اس ابہام ہے. مطلب ہے کہ وہ جو $300 بلین کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں سے آئیں گے نہیں آئیں گے. وہ کہہ رہے یو اے سے لے کے دیں گے. آپ کو پتہ ہے بات, کن شرائط کے تحت یو اے کے اسٹیٹ سے لے کے دیں گے. جی شکریہ. کن شرائط کے تحت ملے گا, اس کا استعمال کیا ہوگا. تو یہ دیر آر مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ والی. تو وہ اتنا اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ختم ہو رہا ہے. انہوں نے ایک امریکہ کو یہ شاید میں حیران ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی ایسی رجیم جو بہت رائٹ ونگ ہے, انتہائی رائٹ ونگ, اس کے ساتھ کرنا پڑا, حقیقت ماننی پڑی. اسی طرح اسرائیل بھی رائٹ ونگ ہے. پھر تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رائٹ ونگ ہے تو یہ بھی رائٹ ونگ ہے. بتاؤ اچھا کہیں نہ کہیں تو بیٹھیں گے. بیسکلی بجٹ سے نکل کے ہم یو ایس ایران کے اس پہ آ گئے. آنا پڑے گا. سب سے بڑا کام ہے. آپ نے 8,000 سے شروع کیا. آپ گائیڈ کر رہے ہیں. آپ نے شروع کیسے کیا؟ ہم ادھر آ رہے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ حکومت کی باتیں کریں, آپ نے حکومت کی آگے پتہ نہیں کدھر سے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں اس کو پیسے ملتے ہیں. میں مزدور آدمی, میں کسی کے نہیں. دیکھیں if you were to stick on the budget, ہم نے بات کری 8,500 سے, انہوں نے کیلورک ویلیو لگائی. اچھا اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں میں.